بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، ضائع مت کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف دینے کے ساتھ۔ مطلب ہے اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلانے اور تکلیف دینے کے ساتھ ضائع مت کرو، اس کے ثواب کو باطل مت کرو۔ باقی احسان جتلانے سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں مراد ہے اللہ تعالیٰ پر احسان جتلانا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد ہے سائلین پر احسان جتلانا، جس کو خیرات دی ہو اس پر احسان جتلانا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ کالذی، مثل اس شخص کے، ینفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن، حالانکہ ایمان نہیں لاتا، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ مطلب ہے جیسے وہ شخص اپنا صدقہ ضائع کرے جو صدقہ و خیرات ریاکاری کے لیے کرتا ہے، حالانکہ اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ کالذی ینفق، جیسا کہ وہ شخص اپنا ثواب باطل کرتا ہے، اپنے صدقے کا اجر ضائع کر دیتا ہے، جو اپنا مال ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے، حالانکہ نہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے نہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرنے سے تو ویسے ہی ثواب نہیں ملتا، خواہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، تو پھر ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر کی قید کیوں لگائی گئی؟ سوال ہوتا ہے ریاکاری سے صدقہ دینا تو ویسے بھی مقبول نہیں ہے، اس کا عمل تو ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، پھر ولا یؤمن باللہ، خواہ وہ ایمان لانے والا ہو یا ایمان لانے والا نہ ہو، تو پھر ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ قید لگانا اس بات پر تنبیہ ہے کہ دکھاوے کے لیے خیرات کرنا، ریاکاری کے ساتھ خیرات کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے بلکہ منافق کی خصوصیت ہے۔ جواب یہ ہے کہ ولا یؤمن والی قید جو ہے اس بات پر تنبیہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے بلکہ منافق کی خصوصیت ہے۔ فمثل، اس کی حالت، اس کی مثال، کا مثل صفوان، مثل اس پتھر کی چکنی چٹان کے ہے، علیہ تراب، کے جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پس پہنچے اس کو موٹی قطروں والی بارش، فترکہ صلدا، پس اس کو چھوڑ دے چکنا کر کے۔ مطلب ہے اس ریاکار کی حالت ایسے ہے جیسا کہ پتھر کی چکنی چٹان ہوتی ہے جس پر مٹی ہو اور موٹے قطروں والی بارش اس پر برسے اور صاف چکنا کر کے چھوڑ دے۔ اس ریاکار کی حالت اور مثال ایسے ہے جیسا کہ چکنی چٹان ہے پتھر کی اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر موٹے قطروں والی بارش پڑے اور پھر اس کو بالکل صاف چکنا کر کے چھوڑ دے۔ لا یقدرون، وہ قادر نہیں ہوں گے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، ان چیزوں میں سے جو انہوں نے کمایا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کمائی کی تھی، آخرت میں اس کمائی کا کچھ بھی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں انہوں نے جو کچھ بھی کمایا تھا، آخرت میں اس کا بالکل کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتے، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو یعنی کفر پر جم جانے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنا، احسان جتلانا اور سائل کو تکلیف دینا، یہ سب کی سب باتیں کفار کی خصوصیات میں سے ہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر پر جم جانے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنا، احسان جتلانا اور سائل کو تکلیف دینا یہ کفار کی خصوصیات میں سے ہیں، مومن کی شان نہیں ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ یہاں پر کافرین سے مراد ہے ناشکری کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، تو جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔
ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے وتثبیتاً اور مضبوط کرنے کے لیے من انفسہم جو ان کے نفسوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب ہے وہ لوگ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور دین اسلام مضبوط ہو جائے۔ ان لوگوں کی حالت کہ جو اپنا اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے و تثبیتاً اور اسلام مضبوط ہو جائے۔ و تثبیتاً کا ایک اور مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا مال مضبوط ہو جائے، اور مال مضبوط تب ہوگا جب کہ آخرت کا جو نفع ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، کیونکہ نفع اخروی اگر قائم ہوگا تو وہی مال ہی قائم رہنے والا ہے اور وہی مال ہی مضبوط ہے، اور اس کے علاوہ اگر آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے تو وہ مال تو فانی ہے، مضبوط نہیں ہے۔ و تثبیتاً کا ایک اور مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے مال کو مضبوط کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی آخرت کے ثواب کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آخرت کا ثواب ہوگا تبھی مال مضبوط ہوگا، اس کے علاوہ ہر مال مضبوط نہیں ہوتا بلکہ فانی ہوتا ہے۔ اور من انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ خرچ کرنا خود ان کے نفسوں کی طرف سے ہوتا ہے، کسی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ من انفسہم کا مطلب یہ ہے ان کا یہ مال خرچ کرنا خود ان کی اپنے طرف سے ہوتا ہے، کسی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کمثل جنت، مثل اس باغ کے بربوۃ جو اونچے میدان میں ہو، اصابہا وابل اس کو پہنچے موٹے قطروں والی بارش، فآتت پس وہ دے اکلہا اپنا پھل ضعفین دگنا۔ کمثل جنت، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک باغ ہو جو اونچے ہموار میدان کے اندر ہو۔ ربوہ اس میدان کو کہتے ہیں جو اونچا ہو اور اس میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں، اور نہروں کے جو کنارے ہیں وہ زمین سے اوپر بھی نہ ہوں زمین سے نیچے بھی نہ ہوں، تو اس باغ پر اگر موسلا دھار بارش آئے، موٹے قطروں والی بارش آئے اور وہ اس کا پھل پھر دگنا ہو جائے، یعنی بارش نہ ہونے سے جتنی پیداوار ہوتی ہے بارش آنے سے اس سے دگنی پیداوار ہو جائے، تو ضعفین کا مطلب دگنا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ضعفین کا مطلب یہ ہے کہ 4 گنا مراد ہے۔ ضعف ایک دگنا کو کہتے ہیں، اور جب 2 ضعف ہو جائیں گے تو پھر وہ 4 گنا ہو جائے گا۔ ضعفین دگنا، اور ایک قول کے مطابق ضعفین سے مطلب مراد ہے کہ 4 گنا، کیونکہ ایک ضعف 2 گنا ہوتا ہے اور ضعفین پھر 4 گنا ہو جائیں گے۔ یعنی خالص مومن جس میں نفاق نہ ہو، جو ریاکاری سے بھی پاک ہو، اس کا خرچ کرنا اس باغ کی طرح ہے کہ جس میں بارش ہو تو پھر پھل آ جاتا ہے۔ اسی طرح مومن اگر بغیر ریاکاری کے خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو اس کی محنت کے مطابق اور اس کے مال ملے گا، اس کا مال ضائع نہیں جائے گا۔ یہی مطلب ہے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر اس کو نہ پہنچے موٹی قطروں والی بارش، فَطَلٌّ تو ایک چھینٹا، یعنی ایک چھینٹا بھی کافی ہے۔ اگر موسلا دھار بارش نہیں ہوتی، موٹے قطروں والی بارش نہیں ہوتی تو بھی ایک چھینٹا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین اچھی ہوتی ہے اور ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ہلکی سی بارش بھی اگر ہو جائے تب بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، تو اس کا تعلق دونوں فریقوں کے ساتھ ہے۔ اس فریق کے ساتھ بھی ہے جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، تمہیں اس کا عذاب دیں گے، اور اس فریق کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے ترغیب ہے کہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا۔